18 19 20 جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے عید سے پہلے ارب پتی بن جاتا ہے۔ 25 لوگوں کا آزمایا ہوا عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ماہ رمضان کی ان تاریخوں کے اندر جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے، ماہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے وہ گھر ارب پتی بن جاتا ہے۔ اس لیے ان تاریخوں کا ذرا خیال رکھیے گا۔ یہ تاریخیں آ چکی ہیں، یہ وہ ایام آ چکے ہیں۔ اگر آپ ان 3 دنوں جمعہ، ہفتہ، اتوار کے اندر صرف ایک سورت پڑھ لیں، چند منٹوں کی یہ سورت ہے، اگر گھر کے اندر پڑھ لیتے ہیں تو مالا مال ہو جائیں گے، کیونکہ یہ عام سورت نہیں ہے۔ محترم ناظرین، بڑا اور اہم اور بڑا قیمتی عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ صرف 3 دن کے اندر روزانہ آپ نے صرف 5 منٹ میں یہ سورت آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں 5 یا 6 یا 7 افراد ہیں، ان میں سے کوئی ایک شخص بھی یہ عمل کر سکتا ہے۔ آپ جہاں بھی ہیں، دنیا کے جس بھی کونے میں موجود ہیں، اگر آپ کے ہاں یہ تاریخ شروع ہو چکی ہے، ماہ رمضان کی یہ تاریخیں جب بھی آئیں، آپ نے اس سورت کو صرف ایک بار اپنے گھر کے اندر خود پڑھ لینا ہے، یہ کسی سے پڑھوا لینا ہے۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو کسی اور سے پڑھوا لیں۔ اللہ والو، یہ دن بڑے قیمتی اور بڑے اہم ہیں۔ کچھ دنوں کو کچھ دنوں کے اوپر فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور اسی طرح یہ 3 دن جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں، 3 دن سے تو مقدر بدل ہی جاتا ہے۔ 3 دن میں انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا۔ اس لیے وقت ضائع نہ کیجیے گا۔ یہ دن اگر ہاتھ سے نکل گیا تو پھر سوائے پچھتائے کے کچھ نہیں ملے گا۔ پچھلے سال جن لوگوں نے اس عمل کو نہیں کیا، پھر بعد میں بہت زیادہ پچھتائے۔ اس لیے میں آپ کو یہ پہلے بات یہ واضح کر دوں، اگر آپ یہ سورت پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ سورت بڑی اہم ہے اور بہت ہی بہترین ہے۔ اس سورت کے بارے میں تو خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے فرمایا، کیا میں تم کو ایک ایسی حدیث تحفے میں نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ؟ یعنی انہوں نے یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی۔ پھر آگے انہوں نے اس شخص کو سنائی اور ساتھ میں یہ فرمایا، تم اپنے گھر والوں کو، سارے بچوں کو اور پڑوسیوں کو بھی یہ سکھا دو۔ اللہ والو، یہ وہ سورت ہے، یہ وہ دعا ہے، یہ وہ عمل ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اس کو خود بھی پڑھو، اپنی اولاد کو بھی پڑھاؤ۔ اگر آپ کے تمام گھر والے افراد اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو سب گھر والے بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ کم سے کم پورے گھر میں کوئی ایک انسان تو لازمی اس سورت کو پڑھے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، گھر میں نہیں ہیں یا کسی ہاسٹل میں اس وقت موجود ہیں، اپنے گھر میں فون کر دیں کہ یہ سورت لازمی پڑھیں۔ اگر گھر میں کوئی پڑھنے والا نہیں تو آپ دنیا کے جس کونے میں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھ کر اپنے گھر کا تصور کر کے اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح یہاں فون پر دم کیا جاتا ہے تو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے، ہم یہاں بیٹھ کے کسی کا حسار کر لیتے ہیں، اسی طرح آپ جس جگہ موجود ہیں اپنے گھر کا تصور کر کے اس سورت کو ان 3 دنوں میں لازمی طور پر پڑھیں۔ قرآن مجید اللہ کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ پورا قرآن خیر و بلائی، رحمت و برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، تلاوت کرنا، آیات میں تدبر کرنا، عمل کرنا، شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صورتوں اور آیاتوں کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ انہی میں سے ایک سورہ ملک بھی ہے۔ ہمارے پیارے نبی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں الف لام میم تنزیل یعنی تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لوں، میں سوتا نہیں۔ یہ سورہ مبارکہ اپنے ساتھی کے لیے شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی، حتیٰ کہ اس کی مغفرت بھی کروائے گی۔ وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ یہ سورہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی تلقین کریں، چونکہ نیند موت کی طرح ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے سونے کی دعا میں نیند کو موت قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسے سوتے وقت پڑھنے کا انتخاب کرنے کی وجہ آخرت میں اس کے خصوصی فوائد ہیں، جیسے کہ دوسری اور تیسری فضیلت سے واضح ہے کہ یہ سورہ عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے، آخرت میں مضبوط شفاعت کی شکل میں نجات کا سبب بنے گی۔
گویا اس صورت کا اہتمام کرنے والا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب ہم اس صورت کی آیات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ صورت اللہ تعالیٰ کی عظمت، بادشاہت، قدرت، ربوبیت کی تعلیم پر مشتمل ہے۔ اس سے بندے کے دل میں خالق و مالک کا خوف، اللہ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے۔ اسی سورہ مبارکہ نے اللہ نے تنہائی میں خوف الہی کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرات واجر کبیر۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غالبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ سورہ ملک زندگی کا مقصد، خالق کائنات کی تعظیم، اللہ تعالیٰ کی محبت سکھاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قوت و طاقت کا درس دیتی ہے، رب سے بغاوت، کفر کے برے انجام سے ڈراتی ہے، بندگی کرنے والوں کے لیے سعادت کی خوشخبری سناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں فرمایا ہے کہ بادشاہت کا مالک وہی اللہ ہے جس کے خیر و برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت اور عظیم قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ موت اور زندگی کا خالق بھی اللہ ہے۔ اس زندگی کا مقصد آزمائش اور امتحان ہے کہ کون سب سے بہترین عمل ہے۔ 7 بلند و بالا، تہ بتہ عالیشان آسمان جس میں کوئی شگاف اور خلل نہیں ہے، اسی ایک اللہ نے بنایا ہے۔ قیامت واقع ہونے والی ہے، اللہ نے شیاطین اور کفار کے لیے خوفناک جہنم تیار کر رکھی ہے، پرہیزگاروں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ زمین کی تخلیق، چلنے کے لیے ہموار راستے، رزق کی فراوانی، زمین کی نرمی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ یہ سورہ بڑی آسان ہے، بہترین ہے، کتنی بار پڑھنی ہے؟ میں یہ بات آپ کے لیے واضح کرنا چاہوں گی کیونکہ یہ وہ صورت ہے جو اللہ سے جھگڑا کرتی ہے، یہ اللہ سے جھگڑا کرنے والی صورت ہے۔ یہ صورت وہ ہے کہ اگر آدمی کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہو، قبر کے اوپر اس کو صرف ایک بار پڑھ لیا جائے تو وہ فوری طور پر قبر کے عذاب سے اسے مرنے والے کو فوری نجات مل جائے گی، اس کی قبر فوراً جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے۔ اسی طرح جو شخص کسی کی بخشش کے لیے اس کو پڑھتا ہے، یہ گھر میں خوشحالی کے لیے پڑھتا ہے، تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے پڑھتا ہے، گھر سے مصیبتوں اور دکھوں کو دور کرنے کے لیے پڑھتا ہے، تو جیسے قبر کے اندر روشن اور منور ہو جاتی ہے، اسی طرح جو شخص اس کو پڑھتا ہے اس کا گھر روشن اور منور ہو جاتا ہے، غموں سے پاک ہو جاتا ہے، سختیوں سے پاک ہو جاتا ہے، مشکلات اس گھر سے دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں اس گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں آپ کو اس سورت کو جس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے میں اسی ترتیب سے آپ کو بتاؤں گی۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی، اس کی صرف 30 آیات ہیں۔ یہ سورہ آپ کو 3 دن کے اندر مالا مال کر دے گی۔ اس کے بعد آپ کو پتہ بھی ہے یہ مہینہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ اگر آپ ان 3 دنوں کے اندر یہ سورہ پڑھ لیتے ہیں، جمعہ، ہفتہ، اتوار، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کے اندر کتنی بہاریں آ گئی ہیں، آپ کتنے مالا مال ہو گئے ہیں، آپ حیران ہوں گے۔ اللہ والو، اگر میں آپ کو اس سورت کا ترجمہ پڑھ کے بتاؤں تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ موت اور زندگی جس کے پیچھے آج ہم دوڑ رہے ہیں، یہ عطا کرنے والی ذات اللہ پاک کی ذات ہے۔ جب آپ اس سورت کا مکمل مطالعہ کرتے ہیں، اس کے ترجمے کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے اس سورت کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس سورت کے بارے میں ہمیں آج تک اس سے پہلے کیوں نہ پتا تھا کہ یہ کتنی کام کی سورت ہے۔ جو میں عمل آپ کو دینے جا رہی ہوں یہ عام عمل نہیں ہے، یہ بڑا ہی قیمتی عمل ہے۔ ناظرین، اس کو آپ نے نماز ظہر کے بعد کریں گے۔ یہ وقت جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، جس ترتیب سے اور جس طریقہ کار سے بتاؤں گی آپ نے ویسے ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس کو ظہر کے بعد نہیں کر سکتے تو آپ کسی بھی نماز کے بعد اس کو کر لیں، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، 5 نمازوں میں سے کوئی ایک نماز کا وقت رکھ لیں۔ آپ اس نماز کے بعد پڑھیں۔ پہلے دن کے وقت آپ نے جس وقت یہ سورت پڑھنی ہے باقی بھی آپ نے اسی طرح پڑھنی ہوں گی، یعنی اگر آج آپ نے ظہر کی نماز کے بعد پڑھی ہے تو کل بھی آپ ظہر کی نماز کے بعد پڑھیں گے اور پرسوں بھی آپ ظہر کی نماز کے بعد پڑھیں گے۔ اسی طرح آج آپ نے فجر کے بعد پڑھی ہے تو یعنی کل بھی فجر کے بعد پڑھیں گے، یعنی جس دن آج پڑھیں گے اسی دن ہی کل پڑھیں گے۔ اللہ والو، اب جو شخص آپ میں سے مقروض ہے، جس کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے، اترنے کا کوئی حساب و کتاب دور دور تک نظر نہیں آتا، وہ شخص اس سورت کو پڑھتے ہی اس کے لیے ایسے انتظام ہوتا ہے کہ وہ خود حیران ہو جاتا ہے۔ ایک دیندار انسان پر 3000 دینار کا قرض چڑھ گیا۔ سنیے گا، اس کے اندر آپ کو مکمل
اور اس عمل کے بارے میں پتہ چل جائے گا، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اسے پڑھنے سے کتنا فضل ہوتا ہے اور کتنی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، کتنے غم ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سورت اور یہ عمل کئی صدیوں سے پہلے ایک کتاب سے لیا گیا تھا۔ جس نے پھر اس عمل کو کیا، اس کی زندگی میں ایسی خوشیاں اور بہاریں آئیں، وہ ایسا مالا مال ہوا کہ آج اس کی اپنی گاڑیاں ہیں، اس کے اپنے کئی بنگلے اور کئی مکان ہیں۔ اس لیے دوستو، یہ سورہ انسان کو بہت جلد مالا مال کر دیتی ہے۔ اس کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ باقی صورتوں کے بارے میں وضاحت ملتی رہتی ہے، لیکن اس سورہ کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس لیے اس کے بارے میں آج میرا فرض بنتا ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں، تمام دوست احباب کو بتاؤں۔ میں عمل یہ خود بھی کرتی ہوں اور آپ کو بھی اس کی دعوت دے رہی ہوں۔ الحمدللہ مجھے اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہے۔ آپ بھی اس سورت کو اس ترتیب کے مطابق پڑھیں۔ یہ سورہ 29 سپارے کے اندر ہے۔ آپ اس کا نام سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے، یہ سورت سے اتنا فیض حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر جس شخص کو یقین نہیں آتا تو وہ میرے کہنے پر آزما کر دیکھے، ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھے۔ اگر آپ کو یقین نہیں یہ سورت پر اور اس کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں آپ اس کے عمل کے بارے میں بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، 30 آیات اور 3 دن کے اندر مالا مال، پھر لاکھوں کروڑوں نہیں ملیں گے۔ ایک شخص بہت زیادہ مقروض تھا جس کے اوپر 3000 دینار کا قرضہ چڑھ گیا۔ جو مالک تھا جس نے قرض لینا تھا، اپنا قرض مانگا، مقروض غربت کی وجہ سے قرض ادا نہ کر سکا۔ وہ قرض دار تھا جس نے قرض لینا تھا، وہ قاضی کی عدالت میں اپنا قرض وصول کرنے کے لیے دعویٰ دائر کیا۔ قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ جو مقروض ہے 1 ماہ کی مہلت کے بعد اس کا سارا قرض ادا کرے۔ مگر وہ جب گھر واپس پہنچا تو اسے بڑی تشویش لاحق ہوئی کہ 1 مہینے میں اتنا روپیہ کہاں سے جمع کروں گا۔ بڑی کوشش کی، بڑا پریشان، غم کا مارا ہوا، دکھی انسان، پھر اس نے یہ درود پاک اور یہ سورہ پڑھی۔ یہ درود پاک بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کون سا درود پاک اول و آخر پڑھنا ہے۔ مرحبا یا رسول اللہ، حقیقت دیکھیے بڑے آسان سے الفاظ ہیں، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ سورہ ملک ہے جو 29 سپارے کی پہلی سورت ہے۔ اس کی 30 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ یہ سورہ آپ نے پڑھنی ہوگی، لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں درود پاک کس ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے۔ میں آپ کو مکمل واضح کر دینا چاہتی ہوں۔ قاضی صاحب نے جو فیصلہ کیا تھا، مقروض جب واپس پہنچا تشویش لائے کہ کوئی 1 مہینے میں کہاں سے اتنا پیسہ آیا ہوگا۔ آخر کار غور کرنے کے بعد وہ ایک مسجد میں چلا گیا۔ وہاں نہایت انکساری محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ جب مہینے کی 27ویں رات آئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے تیرا قرض ادا کرے گا، لہذا تو فکر مند نہ ہو۔ تو علی بن عیسیٰ جو وزیر کے پاس اس کے پاس جا کے کہہ دے کہ شہنشاہ دو عالم فرماتے ہیں کہ اس شخص کو 3000 دینار دے دو، وہ اپنا قرض ادا کر سکے۔ اب دیکھیں کیسے کیسے سبب بن رہا ہے اور کیسے کیسے رزق کا بندوبست ہو رہا ہے، کیسے کیسے آپ کے لیے خزانہ، اس کو کہتے ہیں غیبی مدد، اور اچانک معجزہ ہونا، اچانک اتنے پیسوں کا انتظام ہو جانا۔ اب 3000 دینار دے دیں، اپنا قرض ادا کر سکے۔ جب وہ مقروض شخص جس نے عمل کیا تھا درود پاک پڑھا، سورت پڑھی، جب وہ بیدار ہوا، اپنے آپ کو خوشحال پایا اور دل میں کہا اگر اس وزیر اس حکم کی سچائی کی علامت پوچھے تو میں کیا کروں گا، میں کیا بتاؤں گا۔ پھر وہ وہاں گیا، وہیں ٹھہر گیا۔ پھر اس نے پڑھنا شروع کیا۔ دوسری رات آئی تو سلطان نے دارین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں بنفس نفسی تشریف لائے اور مجھ سے دریافت فرماتے ہیں کہ تو وزیر موصوف کے پاس کیوں نہیں گیا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اس حکم کی سچائی کی علامت چاہتا۔ اس پر میری تحسین فرمائے اور فرمایا اگر وہ علامت پوچھے تو کہہ دینا ہر روز نماز فجر سے طلوع آفتاب تک جو مجھ پر درود شریف کا نذرانہ بیچتا تھا، یہ سورت بہت پیاری اس سورت مبارکہ پڑھتا تھا، اس کا علم مجھے اور خداوندی کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ تو وہ مقروض جو کہ ایک دیندار انسان تھا فرماتے ہیں جو وہ وزیر موصوف کے پاس گیا اور اس نے اس کے سامنے اپنا خواب اور اس کے صدقے کی علامت بیان کی تو وزیر یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا مرحبا یا رسول اللہ، اس نے 3000 دینار مجھے دے دیے اور کہا اپنا قرض ادا کر دو۔ پھر میں نے 3000 دے دیے اور اپنا گھر بار بچوں کا گزارا چلاؤ، اور پھر 3000 دینار دے کر کہا اس سے تجارت کرو، اور پھر مجھے قسم دے کر کہنے لگا
دوستی کے سلسلے کو نہ توڑنا اور وقت ضرورت آتے جاتے رہنا۔ تمہاری حاجت کو پورا کیا جائے گا۔ جب اس شخص نے دیندار انسان وزیر موصوف سے اتنا مال لے کر قاضی کی عدالت میں پہنچا، 3000 دینار عدالت میں پیش کر کے اپنا سارا قصہ قرض ادا کر دیا، تو یہ دیکھ کر قرض خواہ بڑا حیران ہوا، اس شخص نے تھوڑی مدت میں اتنا مال کہاں سے جمع کیا؟ مقروض فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت اپنا سارا واقعہ بیان کیا تو یہ اثر ہوا کہ قاضی نے کہا، یہ وزیر ہی ساری بزرگی کیوں حاصل کرے؟ میں خود ہی تیرا قرض ادا کرتا ہوں۔ تو قرض خواہ کہنے لگا، صرف تم دونوں ہی بزرگی کیوں حاصل کرو؟ میں اپنا قرض معاف کر دیتا ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا، اے شخص، اگرچہ صاحب دین نے تیرا قرض معاف کر دیا، مگر میں نے جو 3000 دینار محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی میں دیے ہیں وہ واپس نہیں لوں گا۔ اب وہ نیک اور دیندار انسان یہ تمام دولت لے کر گھر پہنچا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگا۔ یہ ہے وہ عمل، یہ ہے وہ قسمت کا سکندر شخص جو اس عمل کو کرے گا، اپنی قسمت پر رشک کرے گا، اس کو اپنی قسمت پر فخر ہوگا، اس کو اس کلام پر فخر ہوگا جس نے اس عمل کو کیا۔ ساری زندگی میں اتنا رزق ملا، اتنی مدد ملی، پتہ بھی نہیں چلا کہ کون شخص کس وقت آ کر اس خدمت کر جاتا ہے۔ اس قدر اس عمل کے اندر تاثیر اور طاقت رکھی گئی ہے۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات واضح کرتی چلوں، اس عمل کے شروع میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور آخر میں بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک ہی سے وظیفے کی فضیلت اور برکت بڑھ جاتی ہے۔ درود پاک جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا وظیفہ بنایا، اس لیے درود پاک کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا، ہر شخص اس کے بارے میں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر درود پاک کے حوالے سے بتایا ہے، صلو علیہ وسلم تسلیما، اللہ اور اس کے فرشتے درود پاک پڑھتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی درود پڑھا کرو۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیے کتنا پیارا اور مجرب ترین درود پاک ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بات واضح کرتی چلوں، اگر اس کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو اس عمل کے ذریعے خود بخود حل ہو جائے گا۔ قرضے کی ادائیگی کا غیب سے انتظام ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں سے انتظام ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ نے 100 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ بڑا مختصر اور آسان سا درود پاک ہے۔ مرحبا یا رسول اللہ حق، یہ درود پاک دیکھیں کتنا آسان ہے، بالکل مختصر سا، کوئی وقت بھی نہیں لگا۔ اگر آپ یہ درود پاک پڑھیں گے تو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو صرف اور صرف آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ شروع کرتے وقت اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ والو، نماز ظہر کے بعد بڑا بہترین وقت ہے، اس وقت وظیفہ کرے تو سب سے اچھا ہے، ورنہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، آپ نے بہرحال کرنا نماز کے بعد ہے۔ میں نے آپ کو سمجھایا، ایک نماز کا وقت خاص کر لیں، پھر اس میں عمل کریں، دیکھیں آپ کے راستے کیسے کھلتے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کتنے امیر ہو جائیں گے، جتنا آپ چاہتے ہیں۔ اب یہ درود پاک کے ساتھ آپ نے اس سورہ کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ سورہ جو میں نے پیچھے ذکر کی ہے، سورہ ملک کو، اس کو 3 بار پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اسی طرح ہم نے شروع میں 7 مرتبہ پڑھا ہے۔ اس کے بعد صرف آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، آپ کو آخر میں ایک تسبیح کرنی ہوگی، یہ چھوٹی سی تسبیح۔ درود پاک کے آخر میں آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ تو بھی خزانہ غیب سے میرے لیے ایسے رزق کے انتظام فرما جیسا تو چاہتا ہے، ویسے میرے اوپر اپنے احسان اور رحمت کا نزول فرما۔ لیکن یہ عمل 3 دن کرنے کے بعد آپ نے روزانہ کی بنیاد پر آپ نے کم و بیش اس درود پاک کو 100 بار روزانہ پڑھنے کی بنیاد بنا لیں۔ آپ 3 دنوں کے اندر جو چاہتے ہیں، جتنا مال و دولت چاہتے ہیں، وہ سارا کا سارا آپ کے قدموں میں ہوگا۔ یہ درود پاک پڑھنا ہوگا، اس کے علاوہ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ اجر ملے گا۔ زیادہ نہیں تو کم از کم روزانہ ایک تسبیح کا روزانہ معمول بنائیں۔ انشاءاللہ ان دنوں سے اوپر ایک دن بھی نہیں گزرے گا، مالا مال ہو جائیں گے۔ صرف 3 دن کا عمل ہے، اس کے بعد آپ کو درود پڑھنا ہے۔ یہی درود پاک جو میں نے آپ کو بتایا ہے، صرف یہ 3 سے 4 منٹ کا عمل ہے۔ آپ کا یہ عمل آپ کی زندگی میں بہار لے آئے گا۔ انشاءاللہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا،
اور ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ دوستو میری آپ سے گزارش ہے اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔